خواجہ صاحب اتنا زوم بھارت کو ایک خطے کی اور ان کی آئی ٹی انڈسٹری یقیناً بہت بڑی، اگر آپ اس کا حجم دیکھیں، آپ اگر ڈالرز میں ان کی فوجی طاقت کو دیکھیں اور جو ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، جنہوں نے اکوپمنٹ ان کو بیچا، اب تو وہ بھی بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. تو کیسا جواب دیا پاکستان نے؟ جیسے کہا تھا کہ بھائی جواب دیں گے تو آپ سے برداشت شاید نہ ہو. آرمی چیف نے کہا تھا بے وقوفی میں آپ ایسی غلطی نہ کر دیں کہ نقصان اٹھانا پڑے. جی، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن ہم نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہمارے مسلح افواج پاکستان نے جو کہا تھا حرف با حرف وہ سچ کر کے دکھا دیا دنیا کو. جہاں تک بھارت کی تعلق ہے بھارت کا، اس کو ایک زوم برتری اور آپ نے جیسے فاشسٹ ذہنیت ان کی دیکھی، وہ میڈیا کے ذریعے ہو یا ان کی جو لیڈرشپ ان کی گفتگو سے یہاں ہوتی تھی، تو ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ اس نے پاکستان کا جو اندازہ لگایا وہ انتہائی غلط اندازہ لگایا. وہاں جو میڈیا نے ایک فضا بنائی کہ اس وقت پاکستان ایک کمزور ترین معیشت کے ساتھ جی رہا ہے، ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم جائیں گے انہیں روند کر رکھ دیں گے. لیکن بارہا ہم بھی کہتے رہے کہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں، ہم نے 65 اور 71 کے قصے تو سنے ہیں لوگوں سے، لیکن اس وقت جب رات کو نور ایئر بیس پر حملہ کیا بھارت نے، جب جیسے کہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، 3 دن گزر گئے، یہ دیکھیں 6 اور 7 کی درمیانی شب میزائل حملہ کیا، پھر رات کو جیسے ہمارے ایئر بیسز کو نشانہ بنا دیا. شاید ہم مزید تحمل کرتے، لیکن اس وقت آرمی چیف کا اور پوری قوم کا ویسے ہی صبر تو آپ کو پتا 2 روز سے جواب دے چکا تھا. ہر فرد کہہ رہا تھا، ہر فرد یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھارت کو اب منہ توڑ جواب دیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا جو بزدل دشمن رات کو ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے لائن آف کنٹرول پر بھی، اور پاکستان کے اندر بھی اس نے کیا جیسے مرید کے میں اور باقی جگہوں پر. لیکن پھر آپ نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا نماز فجر کے بعد جس طرح اللہ کے شیروں نے نعرہ تکبیر کی گن گرج میں دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا موٹو کیا ہے. ایک طرف دیکھیں انہوں نے سندور اپنے آپریشن کا نام رکھا، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں سپہ سالار پاکستان حافظ عاصم منیر، انہوں نے قرآن کی عقائد سے بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح، اسی طرح جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس پر پورا اترتے ہوئے پوری قوم نے اسی جذبے سے اس کا جواب دیا. آپ اپنے ہمارے پائلٹس کو دیکھیے اور فوجی جوانوں کو جو میزائل فائر کر رہے ہیں ان کا جذبہ دیکھیے. یہ جذبے ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، آج پوری قوم نے آج دیکھ لیے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے، آج یہ بھی ایک سبق یاد رکھنا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ کتنا ضروری ہے افواج پاکستان کا مضبوط ہونا. ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. آج دیکھیے جو بارڈر پر پوری سرحدوں پر اس وقت وہ بھی ماؤں کے لختے جگر ہیں جو اس وقت دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر جنہوں نے شہادتیں بھی نوش کی ہیں، شہادتوں کی ابھی دیکھیں ابھی تو تفصیل آنی ہے. شہید اور غازی سب کو ہمارا سلام. خواجہ صاحب کیونکہ ہم پہلے دن سے، اور جیسے سولنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چشتی صاحب بھی، کہ بین الاقوامی برادری میں بھی اب ہلکی ہلکی آوازیں اور پھر زور سے آوازیں آنا شروع کی کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے ہی نہیں، صرف کہنے سے آپ خود ہی جج ہیں، خود ہی جیوری ہیں، آپ نے خود ہی سزا کا اعلان کر دیا، ہاں آپ نے چڑھائی بھی کر دی. تو ایسے تو نہیں چلتا. اچھا، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں تنزیلہ، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مورل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جب انہوں نے کہہ دیا پہلگام کا ایک واقعہ ہوتا ہے، انہوں نے اسے اپنے اینگل سے دیکھا کہ یہ پاکستان نے کروایا. اگر اس کا ایک دوسرا اینگل بھی زاویہ نگاہ بنا لیں، کیا آپ نے سوچا یہ کشمیر میں بدامنی کیوں آپ نے اتنا پیسہ لگایا؟ 5 اگست 2019 کے بعد آپ نے ساری قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا، نوجوان تمام پکڑ کے شہید کر دیے. تو یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تنازعات کیوں ہیں؟ تنازع اس وجہ سے ہے کہ جو آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں نہرو، وہ وعدہ کر کے آئے ہیں اس تصواب رائے کا. وہ یہ پہلے تو جھگڑے کی نوعیت دیکھیے نا، جھگڑا ہے کیا، الزام تو بعد میں لگائیے نا. اور یہ 77 برسوں سے تواتر کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں.